کے کہیں گے کہ اے عیسیٰ آپ نماز پڑھائیے. میرا سوال یہ ہے کہ مسلمان حضرت عیسیٰ کو کیا سمجھ کے نماز کی دعوت دیں گے؟ دیتی لیکن اس میں ایک گوشہ اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں اگر توجہ ہے تو. جنہیں یاد ہوگا وہ دعا دیں گے, جنہیں یاد نہیں ہوگا ان کے لیے ایک دلیل آئے گی. نہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو مسلمان آگے بڑھ کے کہیں گے کہ اے عیسیٰ آپ نماز پڑھائیے. میرا سوال یہ ہے کہ مسلمان حضرت عیسیٰ کو کیا سمجھ کے نماز کی دعوت دیں گے؟ پڑھے لکھے حضرات کا مجمع ہے. حضرت عیسیٰ کو مسلمان کیا سمجھ کے دعوت دیں گے؟ ابو العلا مودودی نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب تفسیر سورہ احزاب میں, اور ڈاکٹر اسرار احمد کا بھی ایک کتابچہ چھپا ہے اس میں بھی لکھا ہے. ڈاکٹر پر اسرار کی بات یاد آ گئی, اگر اجازت دیں تو عرض کروں. اس خبیث نے بے شمار اس خبیث نے کیو ٹی وی پہ کہا نعوذ باللہ مولا کائنات کی شان میں گستاخی کی. میں اس کو منبر پہ دوہرا نہیں سکتا, لیکن ہم نے اس کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی کراچی میں, اور وہ ایف آئی آر اب بھی کٹی ہوئی ہے. جملہ کہنے جا رہا ہوں, کیو ٹی وی پہ اس نے جب یہ بکواس کی, ہم نے مختلف چینل پر, میٹرو چینل پہ, ٹی وی ون میں, مختلف چینلز پر اس کا جواب دیا. اور جواب کیا دیا, اجازت دے تو عرض کروں. یہ بیچ میں بات آ گئی ہے, مقبول صاحب تھک تو نہیں گئے, بات آ گئی ہے تو عرض کر رہا ہوں. مولا کائنات فرماتے ہیں اپنے غلام سے کہ اگر کسی دریا کہ جس سے بہت سی نہریں نکلتی ہوں, اور اس دریا میں ایک قطرہ شراب کا ڈال دیا جائے, غور کیجیے گا خدا, مولا فرماتے ہیں اگر کسی دریا میں ایک قطرہ شراب کا ڈال دیا جائے اور اس دریا سے نہریں نکلتی ہوں, اور کوئی ایک نہر اس دریا سے نکلنے والی کسی کھیت کو سیراب کرے, اور اس کھیت میں نباتات پیدا ہو, گھاس پھوس پیدا ہو, اور اس گھاس کو کوئی گھوڑا اپنی غذا بنا لے, تو علی ابن ابی طالب اس گھوڑے کی پشت پر بیٹھنا پسند نہیں کرتے. جواب دیں آپ کالج یونیورسٹی میں ان دشمنان اہل بیت کو کہ آپ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ مولا کائنات کی طرف منسوب کر رہے ہیں. کیوں منسوب کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نجاست میں پلے ہیں اور علی صاحب تطہیر ہے. آپ مولا علی کی طرف نسبت دے رہے ہیں نعوذ باللہ, نجس چیز کی طرف. میں دلیل دوں گا آگے, لیکن یہ بات پوری ہو جائے. مولا فرماتے ہیں کہ میں اس گھوڑے کی پشت پر بیٹھنا پسند نہیں کروں گا جو اس گھاس کو کھا لے. ایک قطرہ دریا میں ڈالا ہو, نہریں نکلتی ہو, کوئی ایک نہر کسی کھیت کو سیراب کرے, اور اس کھیت میں سے وہ گھاس پھوس نباتات کوئی گھوڑا اپنی غذا بنا لے, تو میں اس گھوڑے کی پشت پر بیٹھنا پسند نہیں کروں گا. پوچھئے فقہا سے, علماء سے پوچھئے, گھوڑے کی پشت پر بیٹھنے سے کیوں مولا منع کر رہے ہیں؟ گھوڑے کی پشت کا پسینہ ناپاک نہیں ہے, پاک ہے, لیکن اس پسینے کا پینا حرام ہے. یعنی کسی کو اگر پیاس لگی ہو جنگ میں اور وہ پسینہ اپنے پالان کو نچوڑ کے پی لے, حرام ہے, نہیں پی سکتا. پینا حرام ہے لیکن پاک ہے. میں کہوں گا یعنی جب گھوڑے کا پسینہ پاک ہے اور آپ بھی پاک ہے, تو آپ اس کی پشت پر کیوں نہیں بیٹھتے؟ تو جواب آئے گا کیونکہ اس نے غذا کھائی ہے وہ پانی کہ جس سے وہ گھاس پیدا ہوئی, جس میں ایک قطرہ شراب ملا ہوا تھا, اور علی ہے صاحب تطہیر. علی کے نزدیک نجاست آ نہیں سکتی ہے, لہذا میں ایسے گھوڑے کی پشت پر بیٹھنا پسند نہیں کروں گا کہ جس نے وہ گھاس کھائی ہو. اور نعوذ باللہ کیو ٹی وی پہ کہہ
लिबास जो गवर्नर सिंध है उसने भी एक कमेटी बनाई हुई है जिसका मैं मेंबर हूं, तो मुझे पर्चा वर्चा कटने का डर नहीं है, इसका कोई खौफ नहीं है। अगर बानी इजाजत है तो मैं पोस्टमार्टम करूं। आपको सलामत रखे। मैं कोशिश ये करूंगा कि ढके छुपे अल्फाज में ताकि बाद वालों के लिए कोई मसला ना बने। दूसरी खिलाफत अहले सुन्नत की किताबें मौजूद है, शिया किताबें मौजूद है। दूसरी खिलाफत अकील भाई कौन सी खिलाफत? दूसरी खिलाफत में सहाबा किराम दौड़े हुए आए और कहा कि हे हाकिम वक्त, आपके बेटे ने शराब पी है। नौ रिवायत में जिम्मेदार हूं, आपके बेटे ने शराब पी है। अच्छा बुलाया जाए, बेटे को पकड़ के लाया, सामने खड़ा है दरबार में। कहा बाबा मैंने शराब पी है। अब एक जुमला कह दो, बाप बेटे से वाकिफ होता है जब से बेटा पैदा होता है। बाप बेटे की खसलत से वाकिफ होता है जब बेटा पैदा होता है। मकबूल साहब अकील साहब की खसलतों से वाकिफ है कि बचपने में कैसे शरारती थे और कैसे शरारती नहीं थे। ऐसा है या नहीं? हर बाप अपने बच्चे की खसलतों से आदतों से वाकिफ होता है जब से वो बच्चा पैदा होता है, और बेटा बाप की खसलतों से वाकिफ होता है जब से बेटा सिने शऊर को पहुंचता है। बाप बेटे के पैदाइश से वाकिफ होता है और बेटा बाप की खसलतों से वाकिफ होता है जब से वो बच्चा सिने शऊर को पहुंचता है। ऐसा है या नहीं? अब आइए, बाप भी दरबार में, बेटा भी दरबार में। बाप से बेटा कह रहा है कि बाबा बेशक मैंने ये गुनाह कबीरा किया है, मैंने शराब पी है, लेकिन मुझे पता है कि दुनिया की सजा बेहतर है आखिरत की सजा से। देखिए, सदा के ज्यादा अगर किसी की भी अच्छी बात हो तो उसे तस्लीम करना चाहिए। बेटा क्या कह रहा है कि बाबा दुनिया की सजा बेहतर है आखिरत की सजा से, लिहाजा मैं दुनिया की सजा लेना चाहता हूं। अकरम भाई, मैं दुनिया की सजा लेना चाहता हूं, मुझे सजा दी जाए। शाह साहब, मैं मिंबर तोड़ने का आदी नहीं हूं, राने पीटने का आदी नहीं हूं।